الا اللہ اشهد ان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت الکرسی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج ہم اس کی وضاحت اور تفسیر بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سی آیت سب سے بڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا
کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم تر آیت الکرسی ہے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی، کہ تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لیا، اور انہوں نے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹایا، لیکن جب دوبارہ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت الکرسی قرآن مجید میں سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ کیوں یہ سب سے عظیم ترین آیت ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف، اللہ کے اسماء کا ذکر ہے، اس لیے یہ عظیم تر آیت ہے۔ وگرنہ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت دین ہے، جس میں قرض کے لین دین کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے کہ اذا تداینتم بدین، یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید میں، لیکن اس کو اس لیے عظیم ترین کہا گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کا تعارف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص باوجود اس کے کہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کی فضیلت آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ قرآن مجید کا 1/3 ہے، یعنی کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اس کو قرآن مجید کے 1/3 1/3 پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے بذات خود، اس لیے یہ چھوٹی سی صورت اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح سے اس صورت اور اس آیت کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معروف صحابی جو سب سے زیادہ آپ سے احادیث یاد کر کے روایت کرنے والے ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کی کھجوروں پر پہرے دار مقرر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہرا دے رہا تھا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا اور اس نے کپڑا بچھایا اور دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی اس کپڑے میں وہ کھجوریں ڈالنے لگا۔ میں نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اسے کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے منت سماجت کی اور کہا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ان باتوں پر ترس آ گیا، رحم آیا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ سناؤ رات کیا معاملہ ہوا؟ وہ قیدی کا کیا مسئلہ ہوا جس کو تو نے پکڑا؟ تو ابو ہریرہ نے واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول اس طرح سے وہ آیا اور آ کر کے اس نے اس طریقے سے کھجوریں چوری کرنا چاہی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ کے پاس لانے کے لیے جب میں نے اس کو بتایا تو اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پہرا دے رہا تھا تو دیکھا وہ پھر آ گیا، اسی طریقے سے اس نے کھجوریں چادر میں ڈالنا شروع کی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، تو میں نے کہا آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر منت سماجت کی، اسی طریقے سے اپنا عذر اور بہانہ پیش کیا، تو کہا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، یہ وعدہ کر کے
ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھئی ابو ہریرہ، رات پھر وہ تیرے قیدی کا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر یہی بات کی اور اس نے میرے سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر تیسری رات پہرا دے رہا تھا تو پھر آ گیا، آ کر کے یہی اس نے کام شروع کر دیا۔ کہتے میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو بار بار وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ میں ضرور بضرور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب کی بار اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ پڑھ لیا کریں گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ علم کے حریص تھے تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں رات کو تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں ابو ہریرہ، پھر تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ سنایا اور کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک آیت ایسی بتاتا ہوں کہ آپ وہ پڑھ لیا کریں گے تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ کہا کہ کیا بتایا؟ کہ اس نے آیت الکرسی بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد صدقک وہو کذوب، بات تو اس نے بالکل تو اس سے سچی بیان کی ہے، لیکن ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ بتا، تجھے معلوم ہے کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا جو 3 رات مسلسل آتا رہا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے اس حدیث کی شرح میں، وہ فرماتے ہیں کہ دیگر کئی اور صحابہ کرام سے بھی بعین ہی ایسے واقعات منقول ہیں، جن میں سے بعد کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ابو امامہ ہیں، ابو سعید ہیں، ابی بن کعب کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس طریقے سے زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بعض روایات امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی ہیں ان صحابہ سے کہ ان کے ساتھ بھی بعین ہی ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ شیطان اگر 100 مرتبہ بھی یہ بات بتاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تصدیق نہ کرتے تو یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ حجت اور دلیل نہیں تھی۔ حجت اور دلیل کیوں بنی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مہر تصدیق ثبت ہوئی تو پھر یہ بات ہمارے لیے قابل عمل اور قابل حجت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث الگ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر
آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ ہمہ قسم کے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے بند کرے گا شیطان اس کو نہیں کھول سکے گا، اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ اپنے دائیں بائیں جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو جائے پھونک مار دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو محفوظ کر دے گا، ہمہ قسم کے شر سے بچا لے گا، اور صبح تک شیطان کسی قسم کا یا چور وغیرہ کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں کتاب و سنت سے منقول ہیں، ثابت ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ دبر کل صلاۃ مکتوبہ آیت الکرسی، جس شخص نے ہر فرضی نماز کے آخر میں آیت الکرسی کی قرات کی، اس کی تلاوت کی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، تو اسے جنت میں داخلے سے صرف اور صرف جو چیز رکاوٹ ہے وہ اس کی موت ہے، کہ جب اسے موت آئے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، یعنی جب تک انسان زندہ ہے تو پھر اسے موت آئے گی تو اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس روایت کو امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے، سند اس کی حسن ہے۔ دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی، یہ قابل توجہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعظم نام جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں، فرمایا الذی اذا دعی بہ اجاب فی ثلاث، کہ جب اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 3 آیات میں ہے اسم اعظم۔ وہ 3 آیات کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے جو بیان کی گئی ہے وہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ میں، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی سب سے پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری آیت سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب میں حسن درجے کی یہ روایت موجود ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ الحی اور القیوم یہ دونوں نام اسم اعظم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان تینوں آیات میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بار بار آ رہے ہیں، تو لہذا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اعظم قرار دیا۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور سجدہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ الحی اور القیوم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ایسے ہیں کہ مخلوق کے لیے ان کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا، نہ تو کوئی زندہ ہے ہمیشہ اور نہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی طرح سے نہ کوئی بنفس نفیس قائم ہے اور نہ ہی مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کی نگرانی کرنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا، اور تمام مخلوقات کے معاملات کو کنٹرول کرنے والا، دیکھنے والا۔ تو یہ اسی کی صفات ہو سکتی ہیں جسے کبھی موت نہ آئے۔ تو یہ انسانوں، جنات، فرشتوں، دیگر مخلوقات کے لیے یہ صفت نہیں ہے کہ ان کو موت آئے گی،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا پھر ضمیریں استعمال کر کے 19 مرتبہ ذکر آیا ہے آیت الکرسی میں، جیسا کہ یعلم و یشاء، یہ ضمیریں ہیں جو اللہ کی طرف لوٹ رہی، تو 19 مرتبہ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور ضمیروں کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ایک دعویٰ ہے آیت الکرسی کے شروع میں کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، یہ دعویٰ ہے۔ اس کے بعد 11 دلیلیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں، جس سے ثابت کیا ہے کہ یہی اللہ تبارک و تعالی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ان 11 دلائل میں سے ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 کا اس خطبہ جمعہ میں ذکر کریں، بقیہ انشاءاللہ پھر آئندہ سلسلہ چلے گا۔ تو یہ سب سے پہلی دلیل جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعویٰ پر قائم کی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہے الحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ زندہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت، یہ اس کا نام الحی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اس کا وجود تھا، اللہ سے پہلے کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پہلے تو یہ بات، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی اس بات کو ایک نئے انداز میں سورہ بقرہ کی اس آیت الکرسی میں کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد کہا الحی القیوم، یہاں پر کہا هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی۔ وہ کون؟ جو حی ہے، زندہ ہے، وہی معبود برحق ہے، ہمہ قسم کی عبادات کا حقدار وہ ہے جو زندہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ غور کرو، سوچو، تم مردہ تھے، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے ہماری حالت کیا تھی؟ ہمیں مردہ قرار دیا گیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے گا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوم حشر میں ہمیں زندہ کرے گا۔ تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم مردہ تھے، پہلے بھی مردہ تھے، پھر بھی مردہ ہوں گے، تو جو مردہ ہو وہ عبادت کا حقدار نہیں ہوتا، اس میں یہ صفت پائی نہیں جا سکتی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کو موت آئے گی، وہ تباہ ہوگی، فنا ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آ کر کے رہے گی۔ اور اسی طرح سے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اس کے چہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بقا ہے، کسی اور کو بقا
نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے یہ سب فنا ہو جائے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نہایت جلال والے، عزت والے رب کی ذات ہی باقی رہے گی، اس کا چہرہ ہی باقی رہے گا، اس کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے۔ تو جس کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، جس کو موت نہیں ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس کی خبر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ آپ اس ذات پر توکل کریں جو زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اس بات کی سب سے زیادہ سمجھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ فہم اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا، اور یہ بات طے شدہ اور مسلم ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر اور سب سے عالم ابو بکر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، وہ بھی اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ یہ ابو بکر ہی تھے جو منبر پر چڑھے، خطبہ دیا اور یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے اور چلے گئے اپنے وقت مقررہ پر، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی تھی۔ جب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو پھر بچے بچے کی زبان پر یہ آیت، اس موقع پر جو بات انہوں نے سمجھائی اور بیان کی، فرمایا کہ یہ بات ذہن نشین کر لو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تم میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بات جان لے، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے۔ اس آیت کی تفسیر بیان ہوئی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے، لیکن بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ قرآن مجید، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ فوت ہوئے، احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، صحابہ کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن ایک گروہ اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ ربیع الاول میں کوئی شخص یہ بات بیان کر دے تو اس کے اوپر گستاخ رسول کا پرچہ کروا دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، کیا جہالت ہے لوگوں کی، نہ قرآن مجید کی پرواہ ہے، نہ احادیث رسول کی پرواہ ہے، نہ عقیدہ صحابہ کی، نہ امت مسلمہ کی، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ توکل کریں زندہ وہ ذات کہ اسے موت نہیں آئے گی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ،
وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوست، یہ بات انتہائی اہم ترین ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دیا کہ یہ فوت ہو جائیں گے، ان کی کون سی اولاد ہے، ان کا سلسلہ نسب آگے نہیں چلے گا، تو اب اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوتی تھی، پریشانی تو ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے جواب دیا، سورہ کوثر نازل کر کے آپ کو حوصلہ دیا گیا اور بتایا گیا، اور اسی طریقے سے ان کی اس بات کا بھی جواب دیا گیا کہ آپ کی اگرچہ اولاد نرینہ نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہی فوت ہو گئے دودھ پینے کی عمر میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا وہ سلسلہ چلایا، یہ ساری آل رسول ہے جتنی بھی آپ کی امت ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ذریعے سے، اور پھر آپ کو یہ بات بتا کر کے تسلی اور تشفی دی گئی، وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کوئی بھی بشر ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ رہا ہو، اسے موت نہ آئی ہو، وہ فوت نہ ہوا ہو۔ فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہیں گے جو آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی فوت ہونے والے، اور جو یہ لوگ آپ کو طعنے دے رہے ہیں یہ بھی فوت ہونے والے، کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیشہ سے جو ذات موجود ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گی، جو زندہ ہے، الحی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش والا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی اور ذات نہیں۔ دوسری دلیل قائم کی ہے القیوم، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے، اس کی نگرانی اور نگہبانی کر رہا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو مخلوقات ان معاملات کو چلا سکے، دیکھ سکے، نگرانی کر سکے، مخلوقات کو سنبھال سکے۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، کبھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں یہ ہمارے حکم سے چلتی ہیں، اگر ہم ہوا روک دیں تو یہ چل نہیں سکتی۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے تفسیر ثنائی میں لکھا کہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اب تو ہوا سے یہ ہوائی جہاز یا بحری جہاز نہیں چلتا، اب کشتیوں کا سلسلہ ختم ہے، تو سمندروں میں اب بحری جہاز چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ بھی ہوا کے ذریعہ ہی چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر انجن ہوتے ہیں، تو انجن جب چلتا ہے تو بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ ہوا کو خارج کرتا ہے، وہ پیچھے کو ہوا کو دھکیلتا ہے، خارج کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے کی طرف چلتا ہے۔ یہ ہوا ہی ایک ایسا نظام ہے، سسٹم ہے کہ انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو لہذا اس کو اگر اللہ روک دے، یعنی انجن کا چلنا بند کر دے، اس کی ہوا بند کر دے، جب اس کی ہوا بند ہوگی تو انجن چل سکے گا، جب وہ نہیں چلے گا تو آگے چل بھی نہیں پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ سارا نظام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ اور فرمایا کلوا ورعوا،
انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چارہ کھلاؤ، ان کو چراؤ۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، معاملات چلاتے ہیں، یہ کس کے حکم سے چلتا ہے، اور جانوروں کے لیے جو چارہ ہے وہ کس نے پیدا کیا، کس کے حکم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں ہیں، کس کی قدرت سے یہ سب کچھ نظام چل رہا ہے۔ اور جس شخص نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو کر کے مارا، اسے اور اس کی فوج کو، اس کے لشکر کو کتنی قوت اور طاقت تھی، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد اس کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ اس لیے کیا تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے، نشان عبرت بنا دیا، بتا دیا کہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ رب اعلی کا دعوے دار تھا، اس کو دیکھو مرا پڑا، لاش اس کی محفوظ کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعویٰ کی دلیل ہے کہ وہ القیوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی چیز کو محفوظ نہ رکھے تو کوئی چیز بھی اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہ سکتی۔ کبھی آپ غور کریں، سائنس نے جو اس وقت تحقیقات کی ہیں وہ ایسی حیران کن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کیا کچھ پیدا کر دیا۔ ہمارے سامنے ایک تحقیق آئی، انہوں نے کہا کہ اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو صرف یہ جاندار ہی ہلاک نہیں ہوں گے، یہ جو کچھ بھی نظام ہے کائنات کا یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ جو لینٹر ڈالا ہوا ہے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا، یہ پلر ختم ہو جائیں گے، یہ جہاز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں فضا میں آکسیجن نہ ہو تو یہ خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے تو کبھی اس ناطے سے غور ہی نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ آکسیجن کی ضرورت تو صرف ہمیں ہی ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ہر چیز کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے، کیا اس کی یہ قدرت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ جھک جائیں، اپنی حالت پہ قائم نہ رہ سکے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ ویسے وہ دو روایتیں، ایک مرفوع اور ایک اسرائیلی روایت ابن عباس منقول ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ جو مرفوع روایت رسول اللہ سے بیان ہوئی ہے اس کو تو محدثین نے منکر قرار دیا ہے، اور جو ابن عباس سے وہ بھی روایت ثابت نہیں ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اللہ نے کیسے نظام چلایا ہوا ہے، کیسے قائم رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ 2 شیشے کی بوتلوں میں پانی بھر لو اور ان کو پکڑ کر کے بیٹھے رہنا رات کو۔ آپ کہتے وہ بیٹھے رہے پکڑ کے، نیند آئی ہے، اچانک وہ دونوں آپس میں ٹکرائی ہیں تو ٹوٹ گئی۔ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو قائم نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان روایات کی ضرورت کے بغیر ہی قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین، کہ یہ آپس میں ٹکرا نہ جائیں، نظام اس کا خراب نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کیسا اس کی قدرت کا نظام ہے کہ اس نے جو کچھ احکامات جاری کر دیے، سورج اس کے لیے جو جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے پہلے دن سے آج تک وہ بعین ہی اپنے اوقات مقررہ پر چل رہا ہے، ایسے ہی چاند، ایسے ہی دیگر چیزیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔
اور سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ پرندے جو فضا میں اڑتے ہیں تو ان کو کون تھامے ہوئے؟ نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان عرش والا، وہ ان کو اڑاتا ہے اور پھر فضا میں ان کو تھامے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر وہ نہ تھامے تو یہ گر کر کے سب مر جائیں، اڑنے کی طاقت ہی نہ رکھیں یا اپنا بیلنس ہی قائم نہ رکھ سکیں۔ تو یہ الحی اور القیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار میں استعمال کیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے متعلق سنن ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ پڑھ لے صدق دل استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے ہی بھاگا ہو۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے جو 7 کبیرہ گناہ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو بتایا کہ یہ گناہ بھی اگر اس نے کیا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ جو شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ بھی معاف کر دے گا، یعنی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائے، بشرط کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی نیت سے یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس میں بھی بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحی اور القیوم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام استعمال کیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، فمن احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ مولا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ احصاء سے مراد کہ جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا اور پھر اس کے معنی مفہوم کو سمجھا، اس کے مطابق عقیدہ بنایا اور ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مناسب حال استعمال کیا تو یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی 4 چیزیں بیان کی گئی، تو لہذا اگر کوئی شخص ان ناموں کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان کو زبانی یاد کرتا ہے، پھر ان کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے اور پھر ان ناموں کو دعا کرتے ہوئے مثلا شفا چاہیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا شافی یا رحمان و یا رحیم بخشش چاہیے، یا غفار و یا غفور، دشمن کے لیے بد دعا کرنی ہے، یا قہار و یا جبار، تو یہ مناسب حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو استعمال کرے گا تو یہ شخص جو ہے یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نام یاد کرنے، یاد کر کے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے اور ان ناموں کو مناسب حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کر کے پکار کر کے دعا کی جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔